اللہ جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو صبر بھی دیتا ہے، پھر مایوسی کیسی؟ اللہ پر یقین رکھو، وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بہت جلد تمہیں تمہاری ہر دعا قبول ہوتی نظر آئے گی۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں ڈر جاتا ہے، اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگ میں بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ معافی کے حقدار غلطی کرنے والے ہوتے ہیں، چالاکی کرنے والے نہیں۔ اکیلا ہونا اور اکیلا رونا انسان کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے۔ جب تمہیں کوئی بھی وجہ رلائے تو اپنی آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کی کس موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے، اور اللہ فرماتا ہے جو میں دیتا ہوں وہ ہمیشہ تمہارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ تمہیں تھوڑا دیر سے اس لیے دیتا ہوں تاکہ تمہارا ایمان مضبوط ہو۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ وہ دل جن میں نفرت نہیں ہوتی، اللہ ان کی ہر مشکل خود آسان کر دیتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے خیر مانگتے ہیں رب ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ صاف نیتی والے کبھی تنہا نہیں رہتے کیونکہ رب ان کا ہم سفر بن جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جواب تمہیں جلد ہی ملے گا، تمہیں مایوس نہیں ہونا، بس اللہ پر یقین قائم رکھنا ہے، پھر وہ کام بھی ہو جائے گا جو ابھی ناممکن لگ رہا ہے۔ محبت کرنے والا شخص ایسا نہیں ہوتا آپ منع کرو رابطے سے اور وہ چھوڑ جائے، بلکہ سچا محبوب وہ ہوتا ہے جو آپ سے اچھی خاصی سننے کے باوجود بھی آپ کا ساتھ مر کر نہیں چھوڑتا۔ چپ سے بڑی بد دعا کوئی نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور قدرت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ محبت میں تیسرا شخص ہمیشہ ایک زہر کی طرح ہوتا ہے، یہ نہ رشتے مضبوط رہنے دیتا ہے اور نہ ہی دل کو سکون ملنے دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو، اللہ پاک کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہوئی۔ زندگی میں دو لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا، پہلا مصروف، دوسرا مغرور۔ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور اپنی مطلب سے یاد کرتا ہے۔ کسی کی اچائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے کے لیے مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ بے فکر ہو جاؤ، جب آپ مخلص ہو اور آپ کی نیت ٹھیک ہو تو آپ لوگوں کو نہیں کھوتے بلکہ لوگ آپ کو کھو دیتے ہیں۔ اچھی باتوں کا اثر آج کل اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے والے اور پڑھنے والے سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے لیے ہے۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں تاکہ پتہ چلے کہ کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے کے لیے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتے ہیں۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، مگر اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کی دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں ایسی بدل دیتی ہے، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جیلی ہوتی ہے۔ بھروسہ رکھو، اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو اگلا وقت معجزوں کا ہوگا۔ یہ دیر ہو رہی ہے وہ اللہ کی خیر بھی تو ہو سکتی ہے۔
زندگی کی مثال ہم لڈو کی دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ چیکی ہوتی ہے، ایک بھی آئے تو چلنا پڑتا ہے۔ یہ لوگ فرشتے ہیں، خدا ہے، کیا ہے؟ ان کی معیار پہ کیوں خود کو اتارا جائے؟ لوگ آپ کی خوشیوں سے تکلیف اور حسد میں مبتلا رہتے ہیں، اس لیے لوگوں کے سامنے دکھی رہا کرو تاکہ وہ خوش رہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دے، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتی ہے، ان سے بھی بڑے دروازے اللہ پاک کی فضل سے کھل جاتے ہیں۔ جب بول کر ہی احساس دلانا ہو تو گونگی بن جانا ہی بہتر ہے۔ عاجزی اختیار کیجیے، انسان کی عقل رب کی پکڑ پر ختم ہو جاتی ہے۔ غم کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ آپ ایسی کسی کے ساتھ بانٹ بھی نہیں سکتے۔ دکھ بانٹنے سے کم ہوتی ہے اور خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ کبھی کبھی خاموشی سے بڑا جواب ہوتی ہے۔ کبھی کبھی رشتے ختم نہیں ہوتے، بس دل کے اندر خاموش ہو جاتی ہے۔ ہر خاندان میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو سارے خاندان کو آپس میں لڑوا کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری دل خواہش ہے سب مل جل کر رہے۔ اگر کسی دن لوگ تم سے پوچھے کہ غمزدہ کیوں ہو تو سچائی کے ساتھ جواب دینا کہ استغفار کی کمی اور قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ اپنی اولاد کی طرف دیکھ کر شکر الحمدللہ بھی پکارا کرو۔ پتہ نہیں کتنے لوگ ترستے ہیں اس نعمت کے لیے۔ یاد رکھو کہ عزت فرد کی ہوتی ہے، اداروں کی ذمہ داریاں ہوتی ہے۔ ادارے ذمہ داریاں پوری کرے تو افراد عزت پاتے ہیں۔ انصاف کرو، ورنہ یاد رکھنا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر عرق پوری قوم ہو گئی کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ روئے زمین پر اکثریت ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب اور دھوکہ تو انسانوں کو دیتی ہے اور معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہے۔ جب تم میری فکر کرنے ہونا، یہ دنیا مجھے جنت جیسی محسوس ہوتی ہے اور راستے لاکھ مشکل ہو، تمہارا میرے ساتھ ہونا ہر صبر کو آسان بنا دیتا ہے۔ لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو ایسی تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہے۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہو، آوازیں بلند ہو، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائے کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائے تو جان لے کہ آسانی ہونے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کی بات آسانی ہے۔ ہر چیز نصیب سے نہیں ملتی، کچھ چیزیں دعائیں سے ملتی ہے۔ بیوی سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن لڑکی کی بات سکون سے سویا ہوا شوہر کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ امیدوں کی آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کی آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا۔ مجھے دینے والوں کی قطار میں ہی رکھنا میرے مالک، تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ پریشان مت ہوا کرو، ساری آزمائشیں انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ نے کون سے نوازا ہوتا ہے۔ کائنات میں کوئی بھی کسی کی اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کے توبے کا کرتا ہے۔ ہم کتنے ہی طاقتور کیوں نہ بن جائے، لیکن ہر شام زندگی کا ایک دن ختم ہو جاتی ہے، ہم ایسے رک بھی نہیں سکتی۔ ہمارا اللہ کتنا مہربان ہے، ہر نئی صبح کے ساتھ وہ ہمیں ایک اور موقع دیتا ہے، شاید میرا بندہ توبہ کر لے اور میں ایسے بخش دوں۔
جب کوئی تم سے زیادتی کرے تو اس سے انتقام مت لو، دور سے مشاہدہ کرتے رہو، تم دیکھو گے تقدیر عجیب انداز میں حساب بے باک کر دے گئی، وہ مہلت دیتی ہے نظر انداز نہیں کرتے۔